لاہور میں شدید دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ رن وے کے اطراف حد نگاہ 150 میٹر ریکارڈ کی گئی۔ حد نگاہ جدہ سے آنے والی سعودی ایئر لائن کو لینڈنگ کی اجازت نہ ملی۔ پائلٹ لاہور ایئرپورٹ کی فضائی حدود میں چکر لگانے پر مجبور ہو گیا۔ ATC حکام نے پائلٹ کو اسلام آباد لینڈنگ کی ہدایت کر دی، جس پر طیارے کا رخ لاہور سے اسلام آباد ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیا گیا۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، لاہور عبدالحکیم موٹر وے M3، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک، موٹر وے M5 رحیم یار خان سے روہڑی تک اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ صارفین کے لیے بری خبر، قطر کے قریب سب مرین کیبل میں خرابی۔ PTA نے کہا ہے خراب ہونے والی AAE1 کیبل پاکستان کو عالمی انٹرنیٹ ٹریفک سے جوڑتی ہے۔ AAE1 کیبل 7 زیر سمندر کیبلز میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ صارفین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ متعلقہ ٹیمیں خرابی دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور نگرانی کا عمل بھی جاری ہے۔ ٹیلی کام صارفین کو وقتاً فوقتاً صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی قوم پرچم نصب کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی متبادل مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے تقریب میں پرچم نصب کیا۔ پاکستان نے 8ویں بار غیر مستقل رکن کی حیثیت سے نشست سنبھال لی۔ پاکستان جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ پاکستانی متبادل مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا تقریب سے خطاب، انہوں نے کہا کہ پاکستان UN چارٹر کے مقاصد اور اصولوں پر کاربند۔ متبادل مستقل مندوب نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ اور مظلوم اقوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ کثیر الجہتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری کامیابی UN چارٹر سلامتی کونسل کے فیصلوں پر عمل درآمد میں ہے، پرامن و محفوظ دنیا کے لیے اجتماعی کوششوں میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ Honor to raise the flag of Pakistan as my country proudly begins its 8th term as an elected member of the UN Security Council. We are grateful to the wider membership for entrusting Pakistan with this responsibility at a time of unprecedented crises. Let me convey our appreciation to the outgoing members for their invaluable contribution over the last 2 years. Together with fellow incoming and other council members, Pakistan will work actively and constructively over the next 2 years to promote global peace and security. This ceremony, marking periodic rotation and democratic renewal of council's membership, also reinforces our common aspiration for a security council that is more effective, open and transparent and accountable to the UN membership. And as you said, this is rightly served by the elected members, and their importance cannot be overemphasized. Pakistan will continue to be guided by the principles of the UN Charter, including maintenance of international peace and security, and based on the principle of equal rights and self-determination. Pakistan will always remain a strong voice for peoples under foreign occupation and oppression, for the realization of their right to self-determination. We are convinced that cooperative multilateralism with the UN at its core is the best way of tackling the multifaceted challenges of today. We need to earnestly address the root causes of long outstanding as well as new conflicts, prioritize dialogue and diplomacy, and support confidence building at regional and global levels to reduce tensions, to reverse the arms race and enable an environment conducive for peace, stability and development. Pakistan will partner with fellow members to actively pursue just and peaceful solutions to the issues on the Council's agenda, and would strive to make optimal use of conflict prevention, peacekeeping, peace building and other tools to achieve durable peace. Our success
lies in upholding the UN Charter and international law under all circumstances and in ensuring effective implementation of the Security Council's own decisions and resolutions, never forgetting our solemn duty towards the millions of men, women, and children suffering in conflicts. Pakistan is assuming this responsibility, fully resolved to our collective endeavor for a more peaceful and secure world. Thank you. पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा इजलास। पीटीआई ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा दूसरा दौर पहले से भी ज्यादा खुशगवार माहौल में हुआ। अली अमीन गंडापुर ने दिल खोल कर बातें की। इजलास में सब ने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की। इरफान सदीकी ने इजलास में मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। बानी से मुशावरत के लिए अगले हफ्ते होने वाले तीसरे इजलास में पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। पीटीआई को इजलास में कहा गया था मुतालबात तहरीरी तौर पर दें, जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, लेकिन उससे मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में शामिल नहीं, लेकिन उन्हें मुज़ाकरात पर भी एतराज़ नहीं। जो 9 मई का मास्टरमाइंड है उसकी सज़ा जज़ा कानूनी मामला है। कमीशन बना दीजिए, उसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, किन लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगा। असल तो बात ये है 9 मई के ऊपर टर्म ऑफ रेफरेंस ये हो पीटीआई बतौर जमात पीछे थी या नहीं थी, तो क्या ये इनको काबिल कबूल होगा। इसी तरह 26 मई को कमीशन कि जी मालूम करें कि जुलूस में कितने लोग मुसल्ला थे, तो क्या फिर इनको काबिल कबूल होगा। जो बात वो हमारे सामने रखेंगे, हमने अपनी पार्टी लीडरशिप से आके वो बात करनी है, अप्रूवल के बाद ही हमने यस या नो करना है। उस डिस्कशन के नतीजे में 30 जनवरी तक कंक्लूड हो जाए। अगर कुछ ज्यादा टाइम लगता है तो ये फिर इनके सामने बात होगी। जो आज छोड़े हैं 19 लोग, ये क्या कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर है? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है? मुज़ाकरात में न तो वो हिस्सा ले रहे हैं, उनका एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि हमारा मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात करना। वो डायलॉग के मुखालिफ नहीं है। सवाल ये है कि क्या 9 मई के जो है वो मास्टरमाइंड को छोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मुज़ाकरात और चीज है कि जुर्म हुआ है, जो आदमी मुलव्वस है उनकी सजा और जजा का मामला जब उसका इससे क्या ताल्लुक। हमारे ज्यादा मुस्कुराने का वक्त आ गया है। मुज़ाकरात तक आने का मतलब है तस्लीम किया गया है। बानी पीटीआई हकीकत है। पीटीआई रहनुमा साहबजादा हामिद रजा का सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी से प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में मुकालमा। काशिफ अब्बासी के सवाल पर कहा बानी पीटीआई कानूनी जंग लड़कर बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं। जो 2-2.5 साल की सूरत हाल है बदलने जा रही है। इस फर्क को हुकूमत भी महसूस कर रही है। 31 जनवरी तक कुछ ना हुआ तो पीटीआई दोबारा सड़कों पर होगी। मुस्कुराने का वक्त आ गया। 2-2.5 साल के बाद जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए हैं, तस्लीम किया गया है कि इमरान खान इज द रियलिटी। आपको खुशबू क्या आ रही है? खान साहब इज कमिंग आउट। यहाँ बैठे होंगे या बनीगाला में? आईनी कानूनी तरीके से और अदालती जंग लड़के खान साहब बाहर आ रहे हैं। खान साहब के ऊपर केस रह कौन सा गया? सब सारों में जमानत हो गई है। साड़ी गल होगी? नहीं, साड़ी गल नहीं हुई सर, साड़ी बिल्कुल गल नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन फॉर नो रीजन उनकी जमानत की मुखालफत कर देती है। जज फॉर नो रीजन मान लेता है। जज फॉर नो रीजन मान लेता है, तो वो नो रीजन अब खत्म हो जाएगी। दोनों की वजह, दोनों की वजह आपको समझना चाहिए। हम बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सब मेरे से पूछे, मुझे लगता है आप भी कुछ नहीं होगा। सियासी आदमी हमेशा चीजों को स्मेल करता है। जो चीजें मैं देख रहा हूँ वो मुझे नजर आ रहा है कि खान साहब इज कमिंग आउट। इस फर्क को किसी और ने भी महसूस किया है? महसूस किया है तो हुकूमत मुज़ाकरात के ऊपर बैठी है। तो ये फर्क महसूस हो चुका है कहीं और भी? बिल्कुल हो चुका है। खान साहब ने खुद उसको ऑन कर लिया कि मुझे बनीगाला शिफ्ट होने की ऑफर की गई। पूरी कमेटी के अराकीन का और खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल यकसां था। जो मेरी पार्टी के कारकुनान है वो भी रिहा हो जाएं, मेरे जो लीडर्स हैं वो भी रिहा हो जाएं, मैं इत्थे ही हूं। मैं नहीं जाना। ठीक। फिर आप लोगों ने उसको कहा कि खान साहब फिर एक मुज़ाकरात आपने करने हैं तो बनीगाले जाके करें, ताकि कम से कम जो जिन लोगों ने मिलना है आपसे या जो बातचीत करेंगे वो डायरेक्ट बातचीत हो। यही गुफ्तगू हुई? मैंने तो नहीं कहा खान साहब से। ये जिन्होंने कहा उन्होंने यही कहा ना, मिलता जुलता। कमीशन अगर नहीं बनेंगे दोनों 9 मई का और 26 नवंबर का, और कारकुनान रिहा नहीं होंगे तो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगी। बनीगाला की ऑफर आई है जो आप मुस्कुरा रहे हैं, जिसके ऊपर अभी आपको ज्यादा क्या लगाने का भी टाइम हुआ चाहता है, जो वो उधर से आई है। सर ये तो खान साहब बता सकते हैं जिन तक पहुंची है डायरेक्ट ऑफर। 24 नवंबर के इर्द गिर्द ये ऑफर सीरियसली आ चुकी थी, फिर ये खत्म हो चुकी थी, अब दोबारा टेबल पे आ गई। जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इलामिया पढ़ के सुनाया, उस इलामिया में बानी चेयरमैन ने लिखा हुआ, इमरान खान लिखा हुआ हुकूमत ने
تو آپ ان کو ٹی وی پر عمران خان لکھا اور لکھ کے بتایا جا سکتا ہے؟ سر بتایا جا سکتا ہے کیسے؟ سر وہ تو انہوں نے کہو سر پیمرا نو اے حکومت پیمرا نو ذرا فون بھی کر دے کہ سر عمران خان رہنے دو، بانی چیئرمین بہت سر بانی چیئرمین ہی لکھا تھا، پھر ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی عمران خان صاحب لکھیں، اس کے اوپر حکومتی ٹیم نے کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. بانی چیئرمین لکھا تھا لیکن اس کو بانی عمران خان کیا گیا ہماری ڈیمانڈ پر. تو انہوں نے کون سے تصویر بھی چلنے دو دی ٹی وی؟ میرا تو خیال ہے چلنی چاہیے جی، میرا خیال ہے تھوڑی دیر تک جاری ہو جائے گا، پھر اس کے بعد چلاؤ سر. کیا ایگزیکٹو آرڈر سے کسی کو رہا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھنا ہوگا. شیخ مجیب کی مثال موجود ہے، پیرول پر باہر آئے تھے. حکومتی کمیٹی کے رکن سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کر کے مذاکرات میں شامل کرنے کا مطالبہ سامنے نہیں آیا. ایسا ہوا تو قانونی شعبہ اور وزارت داخلہ دیکھے گی. فریقین نے فیصلہ کیا ہے کسی مقدمے کسی فیصلے کو مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے. حکومت سے مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کی آمادگی شامل ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں فیصلے بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہوں گے. سابق وزیر اعظم کو بنی گالہ بھیجنے کی آفر سے متعلق سوال پر بولے جب تک مذاکرات چل رہے ہیں کھل کر بات نہیں کر سکتا کہ کہاں سے اور کس نے آفر کی. لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے گورنمنٹ کے پاس، ان کی آمادی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں بیک ڈور والا ہوں نہیں، میں ہوں کھلی کتاب، میں کھل کے کھیلتا ہوں. یہ تمام چیزیں کبھی تو ٹھیک ہونی تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ آج وہی وقت ہے سب کچھ ٹھیک ہوگا. جو بھی یہاں پہ فیصلے ہوں گے عمران خان کی مرضی سے ہوں گے، عمران خان کے احکامات کے مطابق ہوں گے. خان صاحب کہہ رہے ہیں بالواسطہ آفر آئی ہے ان کو بھجوایا جائے بنی گالہ. کھل کے ابھی بات اس میں نہیں کر سکتا ہوں. اور حکومتی کمیٹی کے ارکان الیمین گنڈاپور کی تعریفوں کے پل باندھتے نظر آئے. اسپیکر ایاز صادق، وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے خاص طور پر گنڈاپور کے لب و لہجے کو سراہا. ڈیل نہیں کریں گے، بانی پی ٹی آئی کے لیے عدالتوں سے ریلیف چاہتے ہیں. تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا کی صحافیوں سے گفتگو. کہا حکومت سے مطالبہ کیا سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا بند کریں، ضمانتوں کی مخالفت نہ کریں. سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی سے ملاقات کے بعد تحریری مطالبے پیش کریں گے. ریلیف عدالتوں سے لیں گے، کوئی ایسی ڈیل نہیں کرنا چاہتے کہ ہم آپ سے کہیں کہ ہم کو انڈرٹیکنگ دیتے ہیں اور آپ عدالت کا دروازہ کھول دیں اور کارکن اور عمران خان رہا ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو، ہم تفصیل سے خان صاحب سے گفتگو کریں، ان کی ہدایات لیں. حکومت کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کی جانب سے کوئی مطالبات نہیں ہیں. سانحہ 9 مئی میں ملوث 19 مجرموں کی سزائیں معاف کر دی گئیں. ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے پر رہا کیا جا رہا ہے. سزاؤں پر عمل کے دوران مجرموں نے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی تھیں. تحریک انصاف اپنے موقف پر قائم ہے کہ کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ فوجی عدالتیں سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی تو فرد جرم اور سزائیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. شیر افضل مروت کا کہنا تھا سزائیں معاف کرنے سے حالات مثبت ڈگر پر جا رہے ہیں. مذاکرات سے پہلے مناسب ماحول بن چکا ہے. وہ لوگ گھر چلے گئے. پاکستان تحریک انصاف کا آج بھی موقع بھی یہی ہے کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل بائی دی ملٹری کورٹ کہہ رہی نہیں، اور یہ میٹر سپریم کورٹ میں موجود ہے. سپریم کورٹ نے اگر ڈیسائیڈ کیا کہ ملٹری کورٹ سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی تھی تو پھر آٹومیٹکلی وہ کنوکشن اور سینٹنس ختم ہو جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی سزاؤں میں کمی ہوئی، معاف کیے گئے. حالات جو ہیں وہ پازیٹیو رخ پہ جا رہے ہیں. محفوظ سمجھ رہا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں اس کے لیے حالات مناسب بنتے جا رہے ہیں. پاکستان کو ضرورت ہے صلح کی، مصالحت کی. 9 مئی کیسز میں سزا یافتہ 19 مجرمان نے واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا. ملٹری کورٹ سے رہا ہونے والے 19 مجرمان کی رحم کی پٹیشن سامنے آ گئی جنہوں نے ریاست کے خلاف غلط کاموں پر شرمندگی کا اظہار کیا، رحم اور معافی کی درخواست کی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ کا دورہ کیا، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. چیئرمین سی ڈی اے نے تعمیراتی سرگرمیوں پر وزیر داخلہ کو بریفنگ دی. بتایا 3 انڈر پاسز پر مشتمل سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ پر دن رات کام جاری ہے. محسن نقوی نے کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت اور ڈیڈ لائن کے اندر پروجیکٹ مکمل کرنے کا حکم دیا. کہا انڈر پاس اگلے 5 روز میں مکمل ہو جائے گا لیکن نالے کا کام مکمل ہونے کے بعد ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا. وزیر داخلہ نے ہدایت دی کہ پروجیکٹ کے اطراف پودوں اور پھولوں سے بہترین آرائش کی جائے اور درختوں کو ہر ممکن طور پر بچایا جائے. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اعلامیہ جاری. کمیٹی نے خصوصی اقتصادی زونز کی اصلاحات کے لیے ایکشن پلان کی منظوری دی. نیشنل منرلز ہارمونائزیشن فریم ورک تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے تیار کیا گیا. انٹرن گورنمنٹ آئی، بے شمار لوگ چھوڑے گئے. آج نے دوبارہ سر اٹھایا. اس کا سر کچلے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جو افسر، جو جوان جامِ شہادت نوش کر رہے ہیں
اس سے بڑی قربانی تو اور کوئی نہیں ہو سکتی. سب کو پھر اکٹھا ہونا ہوگا. سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ تارا چنار میں کل ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. سینکڑوں لوگ مارے گئے دونوں طرف سے. انتہائی افسوسناک ہوا. جو دل خراش واقعہ ہے دوبارہ قیامت تک واقعہ نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے کراچی میں دھرنوں سے عوام کو پریشانی کا سبب سندھ حکومت کو قرار دے دیا. کہا سندھ حکومت نے ذمہ داری پوری کرنے میں دیر کی. کراچی میں دھرنوں کے وقت چھٹیاں مناتی رہی. علی خورشیدی کہتے ہیں بدھ کو ہونے والا امن معاہدہ 3 ماہ پہلے بھی ہو سکتا تھا مگر کے پی حکومت کی ترجیحات میں اسلام آباد پر چڑھائی کرنا شامل تھا. رافع حسین کی رپورٹ میں جانیے. کراچی میں دھرنوں کے باعث ٹریفک جام اور عوام کو پریشانی کی وجہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے سندھ حکومت کو قرار دے دیا. کہا سندھ حکومت نے ذمہ داری پوری کرنے میں دیر کی. شہر میں دھرنے تھے اور حکومتی وزیر چھٹیوں پر تھے. سندھ کی حکومت بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کہیں چھٹیوں پہ گئی ہوئی تھی, کیا کر رہی تھی. وہ ایک کمشنر کو چھوڑ دیا, ان سے کہاں ہونا ہے یہ معاملہ سیٹل. چیف ایگزیکٹو کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی. 9 دن سے ستو پی کے سو رہے تھے یہ لوگ. کیا ان کی بھی جو ذمہ داری تھی انہوں نے وہ بھی پوری نہیں کی. دیکھیں ڈائیلاگ اینڈ ڈسکشن از دا اونلی سولوشن. کراچی کے امن پہ اگر کوئی کمپرومائز کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کو ایکسپوز کریں گے انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. منتخب اراکین اسمبلی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں علی خورشیدی بولے ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہیں لیکن کے پی کے حکومت کی ترجیحات اسلام آباد پر چڑھائی اور بانی کی رہائی ہے. صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ سارے کام چھوڑ کے اس کام پہ لگتا اور وہاں کے امن عوام کو میک شیور کرتا. بھائی کل بھی تو امن معاہدہ ہو گیا نا. یہ کام 3 مہینہ پہلے بھی ہو سکتا تھا مگر 3 مہینہ پہلے ان کی ترجیحات یہ تھی کہ جو ایک حکومت وہاں وفاق میں موجود ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا انہوں نے زیادہ وہ مقدم سمجھا. ان کی نکمے اور نااہلی کی وجہ سے 10 دن کراچی والوں نے سفر کیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ SIFC میں ہونے والی انویسٹمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کے پی کے کی گورنمنٹ. متحدہ رہنماؤں نے کہا کہ کراچی میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن کے لیے قربانیاں دیں اور آئندہ بھی پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر امن کے لیے کردار ادا کریں گے. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ رافع حسین, AR1 نیوز, کراچی. کراچی کے علاقے کورنگی میں اینٹی اسٹریٹ کرائم ٹاسک فورس کا ملزمان سے مقابلہ ہوا. پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے. گرفتار ملزمان کی شناخت آصف عرف گوگا اور نواز کے ناموں سے ہوئی ہے. گرفتار زخمی ملزم آصف عرف گوگا کا تعلق MQM لندن سے ہے. ملزم آصف ٹارگٹ کلنگ, قتل, چوری, ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہے. ملزم نے کورنگی صنعتی ایریا میں پولیس افسر کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. ملزم آصف کی فائرنگ سے پولیس افسر شدید زخمی ہوا تھا. گرفتار ملزم کورنگی مہران ٹاؤن میں 8 رکنی ڈکیت گینگ چلا رہا تھا. ملزم اپنے گینگ کے کارندوں کو ڈکیتی وارداتوں کے لیے اسلحہ فراہم کرتا تھا. ملزم ساتھیوں کے ہمراہ کورنگی صنعتی ایریا اور ندی سے گزرنے والے شہریوں کو لوٹتا تھا. گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں. خانے وال میں شادی کا جھانسا دے کر خاتون کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. پولیس نے قتل میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر کے خاتون کی لاش برآمد کر لی. ساجد خان کی رپورٹ میں جانیے. مخدوم پور کی حدود میں واقع چک نمبر 12 AH کی رہائشی خاتون کی خانے وال کے رہائشی علی حسن عباسی سے گزشتہ 12 سال سے دوستی تھی اور ملزم نے خاتون سے شادی کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا. مقتولہ کو چند روز قبل پتہ چلا کہ علی حسن کسی دوسری لڑکی سے شادی کر رہا ہے جس پر مقتولہ اور علی حسن کے درمیان جھگڑا ہوا. علی حسن نے مقتولہ کو 23 دسمبر کو خانے وال میں چوک کھوکھرآباد میں خالی مکان میں بلایا جہاں ملزم علی حسن نے اپنے دیگر 2 ساتھیوں رحمت علی اور وسیم کے ہمراہ زیادتی کی اور پھر گلا دبا کر قتل کرنے کے بعد لاش کو سین میں گڑھا کھود کر دبا دیا. تھانہ مخدوم پور پولیس نے مقتولہ کے بھائی کی درخواست پر نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کیا اور شک گزرنے پر ملزم علی حسن کو گرفتار کر لیا. تفتیش کے دوران علی حسن نے مقتولہ کو ساتھیوں کے ہمراہ زیادتی اور پھر قتل کرنے اور سین میں دفن کرنے کا انکشاف کیا. 2 روز بعد ملزم علی حسن نے شادی بھی کر لی تھی. شہریوں نے تھانہ مخدوم پور پولیس کی جانب سے بروقت کارروائی کر کے منیرہ بی بی کے 3 قاتلوں کو گرفتار کرنے کو قابل ستائش اقدام قرار دیا. کیمرامین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان, AR1 نیوز, خانے وال. انسانی اسمگلنگ میں ملوث منظم گینگ بے نقاب. کراچی ایئرپورٹ پر بیرون ملک سے آنے والے 2 مسافروں کو حراست میں لے لیا گیا. تفصیلات جانی محمد صلاح الدین کی رپورٹ میں.
इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, बैरून मुल्क से आने वाले 2 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए मुसाफिरों में फैसल और नईम शामिल। मुलजिम फैसल ने गैर कानूनी तरीके से लीबिया से यूरोप जाने की कोशिश की। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने यूरोप जाने के लिए नदीम और उमैर नामी एजेंटों से राब्ता किया। लक्कर वाली कश्ती थी, वो खराब थी, उसके इंजन भी खराब थे, दूर से नजर आ रहा। हमने नहीं बैठना, 5-6 लड़कों ने नहीं बैठने का किया, उन्होंने थप्पड़ मारे हैं, सोटे भी मारे हैं, इधर पीठ पे लाशें भी पड़ी होंगी अभी। वो उन्होंने बैठाया हमें 2 घंटे कश्ती चली है। कश्ती चलने के बाद कश्ती में पानी पड़ गया। इंडियन कोस्ट गार्ड 7-8 घंटे बाद आई, उन्होंने आगे हमें 5-6 घंटे लगा के रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद वो हमें थाने ले गए हैं। थाने ले जाने के बाद उन्होंने हमें जेल में फेंक दिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार होने वाला मुलजिम नईम इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंटों का भाई है। मुलजिम ने मजमूई तौर पर 46 लाख रुपए एजेंटों को अदा किए। मुलजिम को दीगर मुतासरीन के साथ लीबिया से इटली कश्ती के जरिए भिजवाने की कोशिश की, मगर कश्ती हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में सवार शहरियों को लीबिया कोस्ट गार्ड के एहलकारों ने रेस्क्यू किया और जेल मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज, कराची। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मुल्क के तमाम मसाइल का हल कायदे आज़म के नज़रिए पर अमल में पोशीदा है। कराची में मुनाकिदा यूथ पार्लियामेंट की तकरीब में सूबाई वजीर सईद गनी, सरदार शाह भी शरीक थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने फलाही खिदमात पर पाकिस्तानी अमरीकन अमीर अली मखानी को कायदे आज़म नेशनल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं चांद नवाब इस रिपोर्ट में। कराची में हुआ यूथ पार्लियामेंटेरियन का इजलास, मुकर्रिरीन ने कायदे आज़म के अफकार पर रोशनी डाली। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि नौजवानों को सियासत में जरूर आना चाहिए। पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ इट्स यूथ, particularly students who had always been on the forefront of hour of trial and need. We are nation's leader. सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने खिताब में कहा कि जानबूझकर नई नस्ल को गैर सियासी किया गया। मुल्क जिस डॉक्यूमेंट पे खड़ा है, आइन पे खड़ा है, उसको समझने में दिलचस्पी लें तो आपकी जहन की नई नई शाखें खुलेंगी और फिर आपको जो लगे कि हाँ ये जमात का जो मंशूर है, कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो आपके हम ख्याल है, जो आपकी नज़र में आपके जाविये से मुल्क को आगे बढ़ा सकती है। सूबाई वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह का कहना था कि हमें निसाब दुरुस्त करना होगा, हम गलत चीजें पढ़ा लेते हैं। दुनिया की बुनियादी 2 कदीम तरीन किताबें, रिपब्लिका बाय प्लेटो रिटन इन ग्रीस, अगर इन 2 को आप पढ़ लें, उसका मुआवजा करें, सियासत ने उस जमाने के समाज को किस तरह तब्दील किया। इस तरह वुमेन की स्पेशल सीट्स होती है, इस तरह यूथ पार्लियामेंट की भी स्पेशल सीट होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, जो इलेक्टेड हो ये इधर से हैं, ताकि जो यूथ है वो भी पॉलिटिक्स सीख सकें। इस मौके पर यूथ पार्लियामेंटेरियन के सरबरा रिजवान जाफर ने मौजूद मेहमानों को शील्ड भी पेश की। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। लाहौर के सनतकारों और ताजरों का कहना है कि बिजली कीमतों में अगर कमी ना की गई और सियासी अदम इस्तेहकाम रहा तो 2025 में टैक्स रेवेन्यू में 1000 अरब शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ सकता है। मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट में जानिए। मुल्की मईशत के लिए अगरचे गुज़श्ता बरस अच्छा साबित नहीं हुआ, ताहम कारोबारी तबका नए साल में बेहतरी के लिए पुरुमीद है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबूजर शाद कहते हैं कि अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जारी रहा तो इस साल टैक्स रेवेन्यू में भारी शॉर्टफॉल हो सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आई तो ये शॉर्टफॉल 1500 रुपये चला जाएगा। अगर स्टेबिलिटी आ गई, हड़तालें ना हुई, जल्द से जुलूस ना हुए और बिजली की प्राइस कम हुई तो ये हो सकता है कि 1000 अरब से नीचे भी हो जाए। कारोबारी तबका का कहना है कि अगर बिजली सस्ती ना की गई तो इससे मुल्की मईशत दबाव का शिकार रहेगी। अगर तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को रिव्यू ना किया तो 2025 जो है मैं समझता हूँ कि 2024 से भी ज़्यादा परेशान कुन होगा। 2025 में मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर हालात बनेंगे और डॉलर का रेट नीचे आएगा और चूँकि इंपोर्ट कम हो रही है और एक्सपोर्ट बराबर चल रही है तो डॉलर का रेट कम होने का चांस है 2025 में। कारोबारी तबका का मुतालबा है कि पैदावारी लागत में कमी के लिए हुकूमत हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज, लाहौर। DIG हजारा नासिर महमूद सत्ती का जिला मानसहरा का दौरा, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और नन्हे बच्चों ने फूलों से इस्तकबाल किया।
DIG نے DPO شفیع اللہ کے ہمراہ شہدائے پولیس پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی. مانسہرہ سے طاہر شہزاد تنولی کی رپورٹ دیکھیے. پولیس لائن مانسہرہ میں پولیس دربار سے خطاب کرتے ہوئے DIG ہزارہ ناصر محمود ستی کا کہنا تھا کہ تھانہ جات اور دیگر پولیس دفاتر میں آئے ہوئے سالین کے ساتھ رویے کو بہتر بنایا جائے. ہزارہ پولیس کی کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے جس میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں. ان کا کہنا تھا کہ مانسہرہ ہزارہ بھر کے تمام اضلاع میں خاص اہمیت کا حامل ضلع ہے جو نہ صرف ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا مرکز ہے بلکہ جہاں ملکی تعمیر و ترقی کے مختلف پروجیکٹ پر کام بھی جاری ہے جو اس ضلع کی اہمیت کو مزید بڑھاتے ہیں. اس لیے تمام پولیس افسران کے لیے اس کی اہمیت اور حساسیت کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے. ملک دشمن عناصر پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. ہمیں ان کی کوششوں کو ناکام بنانا ہوگا. طاہر شہزاد تنولی، ایئر ون نیوز، پولیس لائن، مانسہرہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.